اللہ کے نبی پر پریشانی آتی تو کیا کہتے تھے بلال سے؟ ارحنا یا بلال، بلال اذان دو، 2 رکعتیں نماز پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں کو دل کو سکون ملے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں مصیبت آنے پہ، پریشانی آئی، کوئی بیماری کا فون، کوئی ٹینشن آئی، ڈبی نکال لی، بھائی سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ مولوی صاحب بڑی پریشانی ٹینشن ہے، ٹینشن ریلیز کر رہا ہوں۔ بھئی یہ کون سی ٹینشن ریلیز ہے؟ ٹینشن آئی، پریشانی آئی، غم آیا، دکھ آیا، فوراً VCR لے کے فلمیں دیکھ کے بیٹھ لیں۔ کیا اجی بڑی ٹینشن ہے، دماغ ریلیز کر رہا ہوں، بڑی پریشانی ہے پیچھے، تو ذرا فلمیں دیکھ کے نا روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ موسیقی ہماری روحوں کی غذا ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ بھائی روح 2 طرح کی ہے۔ روح کتنے طرح کی ہے؟ 2 طرح کی۔ ایک کہاں جائے گی؟ جنت میں۔ ایک کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ قرآن کون سی روح کی غذا ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو پھر خود ہی سوچ لو نور جہاں کے گانے کون سی روح کی غذا ہے، لتا منگیشکر کے گانے کون سی روح کی غذا ہے، انڈین پاکستانی پشتو فلمیں کون سی روح کی غذا ہے؟ فیصلہ خود کر لو۔ جنت میں جانے والی روح کا تعارف میں کروا دیتا ہوں، اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت۔ اور کالے کوٹھے میں جانے والے روح کی فیصلہ آپ خود کر لو کہ اس کی غذا کیا ہے۔ ہاں، جو انسان مصیبت آنے پہ، تکلیف آنے پہ نہیں سنبھلتا تو یہ مصیبت اور تکلیف اس کے لیے مزید شر کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور جو اس پہ صبر کرتا ہے، پھر اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جتنی مصیبتیں آتی ہیں اتنی دعائیں زیادہ، اتنی نمازیں زیادہ، سجدے زیادہ۔ تو قرآن بتاتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ یہ ہے مصیبتوں پہ صبر کرنے والے، ان پر اللہ کی رحمتیں، سلامتیاں اترتی ہیں، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور جو اس طرح پھر دنیا کے اندر مصیبتوں پہ صبر کرے، سنے پھر انعام کیا ملتا ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اہل ایمان، اللہ سے ڈرنے والے، مصیبتوں پہ صبر کرنے والے، یقیناً متقین جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ سوچئے ایک آدمی کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک قصر مل جائے، محل مل جائے، اور وہ دریائے راوی کے کنارے پر ہو، گنگا کے کنارے پر ہو، کیا خیال ہے اس کے دل میں کتنا سرور اور خوشی آئے گی؟ میرا مکان کتنا ہی پیارا ہے، سامنے دریا ہے، سامنے جنگل ہے، صبح اٹھتا ہوں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، درختوں پہ سبزے پہ نظر پڑتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی۔ دنیا میں مزے سمجھتا ہے نا اپنے، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ جنتی جس کی جنت، جس کے گھر کے اندر سے دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں۔ اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرما دے۔ مالک کہتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر، متقین جنتوں میں، باغات میں، نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، فورمین ہیں، آپ کے کام سے آپ کا کفیل اتنا خوش ہو کہ فورمینی سے اٹھا کر آپ کو پرسنل سیکٹری بنا لے۔ جب واپس اپنے روم، اپنی کمپنی میں ملنے کے لیے آؤ گے تو پاؤں زمین پہ لگے ہوں گے، 2 فٹ اونچے ہوں گے نا۔ کفیل کا پرسنل سیکٹری ہے، کیا کہنے میرے، اتنی میری ان سے چلتی۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات، جس مومن بندے سے اللہ راضی ہو کے اپنا پڑوس جنت الفردوس عطا کر دے، اس سے بڑا خوش نصیب اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کی شان تو نے یہ بیان کی۔ وہ جنات میں، باغات میں، نہروں میں، اور تیرے پاس ہوں گے، تیرے مہمان ہوں گے۔ کیا خوش نصیب ہے، مہمان وہ ہے، میزبان تو ہے، مہمان وہ ہے میزبان۔ اللہ ہم سب کو اپنے مہمانوں میں شامل فرما لے۔ ابی داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص، اس نے کہا مجھے کبھی بیماری نہیں۔ لوگ خوشی یہ سمجھتے ہیں ہمیں بخار نہیں ہوتا، ہم بیمار نہیں ہوتے۔ یہ بندہ خوش نصیب کیوں؟ بیماری آنے سے، تکلیف آنے سے، بخار آنے سے۔ ایک روایت میں ہے جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طرح بخار کے آنے سے، بیماری کے آنے سے گناہ انسان کے جھڑ جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا اجر و ثواب کڑی آزمائشوں کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، سنیے اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے، اور جو اللہ کی آزمائشوں پر راضی ہو جاتا ہے ان کے لیے اللہ کی رضامندی ہے، اور جو اللہ کی آزمائشوں پہ ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ تکلیف آئے، مصیبت آئے، غم آئے، دکھ آئے، اگر راضی ہوں گے اللہ راضی ہوگا، اور اگر ناراض ہوں گے تو تم سے پھر اللہ ناراض ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص کا اس کے دین کی بقدر امتحان لیا جاتا ہے۔ ہر کسی پہ مصیبت اتنی آتی ہے جتنا اس کے ایمان قوی ہوتا ہے، جس کے اتنے ایمان کے مطابق اللہ اس کو آزماتا ہے، اس پہ تکلیفیں اتارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس قوم کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے، اور طائف والے، اب نبی اللہ کو تو پتا تھا نا کہ میرے نبی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اللہ کو پتا تھا یا نہیں تھا؟ پتا تھا۔ اللہ چاہتا اپنے نبی کو روک نہیں سکتا تھا کہ پیارے ادھر نہ جاؤ تجھے ماریں گے، لیکن اللہ بھیج رہے جاؤ تبلیغ کرو، اور نبی کو پتھر پڑ رہے ہیں، اور نبی بھی اس آنے والی آزمائش پہ کیسے راضی، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے کہتا ہے آقا اجازت دے دو ان طائف کی بستی والوں پر 2 پہاڑ گرا کے ان کو پیس کے رکھ دوں۔ میرے آقا آنکھیں کھول کے کہتے ہیں فرشتوں، نبی کے جذبات کو زبان دی جائے تو کچھ یوں کہا جائے گا، فرشتوں میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں زحمت بنا کر، اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے، یہ پتھر مار رہے ہیں اور نہیں جانتے میں ان کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں، جہنم سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس طرح تکلیف آئے اور پھر وہ اس تکلیف پر راضی ہو تو اللہ عز و جل ان کو کیسے انعام عطا فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور بد نصیب لوگوں کی مثال یہ ہے، اللہ کہتا ہے جب میں انہیں عذاب میں پکڑ لیتا ہوں یہ لوگ نہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، نہ روتے ہیں، نہ معافی مانگتے ہیں، جو مصیبت آنے پہ، تکلیف آنے پہ، غم آنے پر پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ سے معافیوں کا سوال نہیں کرتے، یہ بد نصیب لوگ ہیں۔ خوش نصیب وہ ہے تکلیف آئی، غم آیا، مصیبت آئی، اولاد میں مصیبت آئی، مال میں مصیبت آئی، کاروبار میں مصیبت آئی، شادی بیاہ میں مصیبت آئی، طلاق ہو گئی، آج نکاح ہوا صبح طلاق ہو گئی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ اللہ آزماتا ہی اتنا ہے جتنا ایمان ہو۔ اب جو صبر کرے گا وہ درجات کی بلندی پائے گا، اور جو روئے پیٹے گا اس کے لیے پھر خسارہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے آخرت کے خساروں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ بینک میں فکس ڈپازٹ پر جو رقم بینک کی طرف سے ملتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ پہلا حکم تو یہ بتائیے آپ کے فکس ڈپازٹ میں رکھا کیوں ہے؟ فکس ڈپازٹ جو سور کی طرح حرام ہے، خنزیر کی طرح حرام ہے، سود کی رقم، آپ نے اپنا مال فکس ڈپازٹ میں رکھا ہی کیوں؟ مومن کے لیے لائق، موت و حیات کا پتہ نہیں، موت و حیات کا پتہ نہیں، آج مر جاؤں میرے بینک کے اندر میرا مال فکس ڈپازٹ پڑا ہے، وہ وراثت بن کے کس کے کھاتے میں جائے گی؟ اولاد مزے کرے گی، جوتے کس کو پڑیں گے؟ ہاں جس بھائی نے غلطی سے یہ رقم وہاں رکھی اس کے لیے سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے اپنے مال کو وہاں سے نکال لو، جتنا رکھا تھا اصل زر وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس کو نکال کے اپنے استعمال میں لے آؤ، اور جو اس کے اوپر آپ کو سود ملا ہے، جو اس کے اوپر آپ کو سود ملا ہے وہ حرام ہے، سور اور خنزیر کی طرح، اس کو اللہ نام پہ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں کہیں باتھ روم بنوا دو، کہیں سڑک بنوا دو، بغیر ثواب کی امید رکھے ہوئے، بغیر ثواب کی امید رکھے ہوئے، اللہ نام پہ نہیں دینا، کہیں گندی لٹرینیں بنوا دو، کہیں سڑک پھینک دو، اس پیسے کو ضائع کر دو۔ رفع دین کی احادیث معلوم ہونے پر رفع دین نہ کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص کو صحیح بخاری کی احادیث دکھا دی جائے، وہ صحیح بخاری میں احادیث اپنی آنکھوں سے پڑھ لے، اپنی آنکھوں سے پڑھ لے کہ بخاری میں 5 حدیثیں ہیں، مسلم میں 6 حدیثیں ہیں، اور بخاری یا مسلم وہ کتابیں ہیں جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن حکیم کے بعد سب سے
صحیح ترین کتابیں ہیں. اپنی آنکھوں سے حدیثیں پڑھ کر جو شخص یہ کہے کہ حدیث مجھے پتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، بخاری و مسلم میں ہے، لیکن میرے مذہب میں نہیں ہے، میرے مولوی صاحب نے یہ فتویٰ نہیں دیا، میرے شیخ نے یہ فتویٰ نہیں دیا، ایسا بندہ گمراہ ترین انسان ہے جو حدیث رسول کو کسی مولوی کی وجہ سے ٹھوکر مارے، کسی پیر اور شیخ کی وجہ سے ٹھوکر مارے، کسی امام اور حضرت کی وجہ سے ٹھوکر مارے، وہ گمراہ انسان ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایک بندہ حدیث پڑھتا ہے، کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی، میں مزید سوال کروں گا، علماء سے پوچھوں گا، تحقیق کروں گا، یہ ایک الگ ماجرا ہے. جو حدیث پڑھ کر یہ کہے کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے گروہ میں، ہماری برادری میں ایسا نہیں ہے، ایسا انسان گمراہ انسان ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. نہیں پڑھ سکتے. شیخ صاحب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ رمضان شریف کے روزے افطار کے وقت بلند آواز سے دعائیں کرنا سنت سے ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے جب افطاری کے وقت روزے دار دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. روزے دار کی دعا بہرحال عموم آتا ہے حدیث میں، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. تو افطاری کے وقت آپ اپنے دل میں دعائیں کریں. ٹھیک ہے. اجتماعی دعا بلند آواز سے اکٹھے ہو کے کرنا کسی حدیث سے ہمارے علم کے مطابق ثابت نہیں.